ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں اور نسلوں کے حال بہترین جانتا ہے۔ آج باب دوم ہم دیکھیں گے ہست و بود کا، جس کا عنوان ہے وطنیت اور قومیت کا تصور نظریہ اسلام کی روشنی میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وطن اور قومیت، یہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور یہ ہمارے مسلمان راجپوت جو ہیں ان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے تاکہ معاشرے میں استحکام پیدا ہو اور کسی کی دل آزاری نہ ہو، کوئی بندہ کسی سے ممتاز کیسے ہوتا ہے یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے۔ لکھتے ہیں کہ علاقائی سیادت و قیادت کے علاوہ انبیاء کرام کی مختلف اقوام کی ہدایت کے لیے بعثت قومیت اور محدود وطنیت کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ثبوت مہیا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی انبیاء کرام جو ہیں وہ ہم تاریخ اسلام میں پڑھتے ہیں کہ وہ محدود علاقے کے لیے آئے، تو وہ ان کی محدود وطنیت کو ظاہر کرتے ہیں، محدود وطنیت کے تصور کو اجاگر کرتے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں کیونکہ بنی نوع انسان پوری دنیا میں ہر جگہ آباد ہے، اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہجرت کرتے ہیں۔ وہ آگے آ رہی ہے بات کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں۔ اس طرح اسلامی اخوت و بھائی چارہ ایک زندہ و پابندہ حقیقت ہے۔ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکارم اخلاق و باہمی اخوت کے امین اور سراج منیر ہیں، اپنی عملی زندگی میں اکثر و بیشتر یہی تلقین فرمائی کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ بات آ گئی نا کہ ہم جو بھی ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، ہم لوگ نا، ہم کوئی کسی سے ممتاز کام کے لحاظ سے تو ہو سکتا ہے، اپنے منصب کے لحاظ سے تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ خود کو قومیت کی بنیاد پہ ممتاز کریں کسی سے۔ اچھا جی، اگلے پیراگراف میں میاں جاز نبی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے ادوار کے دوران اور بعد بھی ہجرت کا سلسلہ متعدد اقوام میں بالعموماً اسلام میں بالخصوص جاری رہا۔ طارق بن زیاد کا اندلس کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی اپنے اور اپنے ہمراہیوں کے سفینہ کو نظر آتش قرار دینا بھی ثابت کرتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ہر ملک ماست کے ملک خدائے ماست۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ کہیں بھی چلا جائے، وہ سرزمین اس کی اپنی ہوتی ہے، جہاں پہ بھی وہ گروہ کی شکل میں رہے یا وہ قبیلے کی شکل میں رہے یا کسی طور پہ بھی، کوئی طبقہ انفرادیت کا حامل ہوتا ہے، امتیازی ہوتا ہے، اور کئی طبقے جو ہے نا وہ نیچے رہ جاتے ہیں۔ وہ اس کے ہنر تک ہے کہ کس کا ہنر کتنا ہے۔ آگے انہوں نے چونکہ اسلام کی روشنی میں وہ بات کر رہے ہیں، تو اس میں انہوں نے پھر ظاہر سی بات ہے اصحابہ رسول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی بات کی ہے۔ یہ نظریہ وطنیت کو بتا رہے ہیں کہ نظریہ وطنیت جو ہے وہ ضروری نہیں کہ کسی ایک وطن میں رہا جائے، بلکہ مختلف وطنوں میں بھی رہا جا سکتا ہے۔ اللہ کی سرزمین ہے جہاں کے بھی بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد اب جب ریاست کا قیام ہو جاتا ہے تو اس میں پھر یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ کچھ طبقے جو ہوتے ہیں وہ واضح ہوتے ہیں، وہ امتیازی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں، جیسے ہمارے جنرل وغیرہ ہیں، ججز وغیرہ ہیں، تو وہ ان کی پوسٹ کے لحاظ سے ان کا معاملہ دیکھا جاتا ہے۔ اس میں وہ یہ بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ قوم قبیلے کا تشخص ہے جو ہے وہ، یا قوم قبیلے کی شناخت جو ہے وہ کسی کی وہ ضروری ہے، اور وہ حرام نہیں ہے، مطلب اسلام کے نزدیک یہ حرام نہیں ہے کہ آپ اپنے تشخص قائم رکھیں، اپنا قبائلی تشخص قائم رکھیں۔ پھر بتاتے ہیں کہ وہ سرداران قبیلے جو تھے وہ اپنے لوگوں کو وہ خود کنٹرول کرتے تھے۔ پھر قرآن کی طرف سے انہوں نے ایک آیت جو ہے وہ قرآن حکیم کی پارہ نمبر 26 کی ذیلی صورت حجرات کا ایک کتاب انہوں نے لکھا ہے، ایک آیت لکھی ہے انہوں نے، جس میں وہ کسی بھی قوم یا قبیلے کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہارے قبیلے اور برادریاں ٹھہرائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو شناخت کر سکو۔ تم میں سب سے زیادہ شریف وہی ہے جو صاحب تقویٰ اور زیادہ پرہیزگار ہے۔ کسی قبیلے سے ہونا یہ کوئی بندے کی بڑائی نہیں ہوتی، اصل میں وہ یہی بات قرآن نے بھی ہمیں یہی سمجھایا ہے
کہ کسی قبیلے سے ہونا کوئی بڑائی نہیں ہے، ہاں اللہ کے نزدیک بہترین وہ ہے جو تقوی میں سب سے ہوتا ہے۔ تو وہی بات جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں خدا بند بزرگ و برتر نے قومیت اور برادری کی تشکیل کی وجہ مختلف قوموں کے بامی شناخت بیان فرما دی، لیکن شرافت کی اساس تقوی اور پرہیزگاری متعین فرمائی۔ وہی بات میں نے آپ کو بتائی، لاریب اپنی نسل، خاندان اور قوم پر بے جا فخر، کسی دوسرے خاندان گروپا یا نسل کے فرد کو نسلی عصبیت کی وجہ سے کم تر یا اپنے سے حقیر تصور کرنا تقوی اور پرہیزگاری کے منافی عمل قرار پایا ہے۔ تقوی ہی جو ہے وہ برتری ہے، لیکن جو لوگ تقوی رکھتے ہیں وہ ویسے بھی عاجز ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو برتر نہیں کہتے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ خود پیغمبر اسلام جو دنیا کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمائے گئے نے اپنے عظیم مشن کا آغاز اپنے اہل خانہ، اہل کنبہ اور اہل قوم سے کیا، اور مشیت ایزی بھی یہی تھی۔ مذہب اسلام میں امت واحدہ کا تصور بنیادی حیثیت کا حامل ہے، اور اسی نقطے کو حضرت علامہ اقبال نے یوں بیان کیا، بتان رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ترانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ وہ کہ یہ قوم قبیلے سے جب بالا تر ہو کے بندہ دیکھتا ہے تو وہ قوم کا تصور ہوتا ہے، جیسے پاکستانی قوم ہے، ایشیائی ہیں وغیرہ، اس طرح کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انفرادیت کسی بھی قبیلے کی شناخت جو ہے وہ اس کے باوجداد کے ذریعے ہونا یہ ضروری ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ اسلام نے نسب کی حفاظت کی مخالفت میں کچھ نہیں کہا، مگر نسب کی مخالفت نہیں کی اسلام میں، نہ اللہ نے کیا نہ اللہ کے رسول نے کیا، بلکہ باہمی جان و پہچان و تعارف کی غرض سے قوموں اور قبیلوں کی ضرورت کو تسلیم کیا ہے۔ اپنے اپنے نسب سے آگاہ رہنے کی تاکید بھی ترمذی کی حدیث میں استفادہ اس حقیر سی تنصیف کی افادیت کا ضامن ہوگا۔ ارشاد رسول اللہ علیہ وسلم ہے، ترجمہ، تم اپنے نسلوں کا علم سیکھو تاکہ ان کے ذریعے تم اپنے رشتے ملاؤ، بے شک اپنے اقربا سے سلوک رکھنا کنبے میں محبت پیدا کرتا ہے، اس سے مال میں زیادتی ہوتی ہے اور عمر بڑھتی ہے۔ یعنی کہ اپنے قبیلے کی ویلفیئر کرنا بھی یہ بھی ایک خاصہ ہے جس کو اسلام نے اجاگر کیا ہے۔ چنانچہ اسی زمرے میں ہادی برہم کی زندگی اور سیرت ایک کھلی کتاب ہے۔ آپ کے بقی اور مدنی زندگی کے سینکڑوں واقعات اور شواہد خیالات کی ترجمانی، اسی خیالات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ذیل میں چند ایک مثالیں کا ان کے باعث دلچسپی اور کئی ممدو ثابت ہوگی۔ اس میں قبیلے کی اہمیت کے لیے انہوں نے کچھ نوٹ کی ہے۔ سیرت رحمۃ اللہ علیہ کے صفحہ نمبر 216 پہ سے انہوں نے ایک واقعہ اٹھایا ہے کہ ایک موقع پر بنو ثقیف کا ایک وفد جو اس قوم کے مذہب دین پر مشتمل تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اقدس میں پیش ہوا۔ یہ وفد مدینہ طیبہ میں 9 ہجری میں حاضر ہوا۔ مغیرہ بن شعبہ نے عرض کیا کہ یہ میری قوم کے افراد ہیں، یعنی کہ اس قبیلے کے لوگ تھے، اگر اجازت ہو تو انہیں خاطر مدارت کے لیے اپنے پاس ٹھہرا لوں۔ جواب، حضور نے فرمایا، میں تمہیں اپنی قوم کی تعظیم و تکریم سے منع نہیں کرتا، لیکن انہیں اپنی ایسی جگہ اتارو جہاں قرآن کے بعد ان کے کانوں میں پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بنیادی بعثت کا ہے وہ تو بیسیکلی وہ رسول بنا کے بھیجے گئے اور اللہ کا پیغام اور وحدانیت کا پیغام دینے کے لیے بھیجے گئے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ جو بھی غرض رکھتے تھے وہ اللہ کے لیے رکھتے تھے۔ نبی ایون میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنی دشمنی اور دوستی دونوں جو ہے اللہ کی خاطر نہ کرے۔ تو یہ بات اس میں سے جھلکتی ہے۔ غزوہ بدر کے اسیروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا سیدنا عباس بھی شامل تھے، وہ بھی مشرف اسلام نہیں ہوئے تھے۔ دیگر اسیران مکہ کے ہمراہ ان کی مشقیں بھی کس دی گئی اور اسی حالت میں مراد پر درد کی شدت سے کراتے رہے۔ حضور رحمت عالم ان کی آواز سن کر بے چین ہو گئے اور آپ نے اس وقت تک آرام نہ فرمایا جب تک حضرت عباس کی اور ان کی کے تفید جملہ سیران کی مشقیں ڈھیلی نہ کر دی۔ صلح رحمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا۔ صلح رحمی اپنے قبائل کی محبت کے بارے میں یہاں پہ رائٹر بتانا چاہتا ہے، رہنے کی تلقین کی ہے۔ اسی ضمن میں آپ دیکھیں جب فتح مکہ ہوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لشکر لے کے گئے ہیں تو وہ لشکر میں ہر سپاہی جو تھا وہ اپنے سردار کی گمان میں تھا،
لب لباب اس پورے باب کا وہ یہی ہے کہ وطن جو ہے وہ کسی کی قومیت سے اثر انداز نہیں ہوتا. کوئی خطہ عرض کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی اور جگہ سے اگر کلیم کرے اس بات کہ میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں تو ہم جو ہے وہ فوری طور پر یہ بات کہہ دیں کہ نہیں یہ تو اس علاقے میں پایا نہیں جاتا. قبیلے کے لوگ جو ہے وہ ہجرت کرتے رہتے ہیں. ہجرت کے حوالے سے مؤلف نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ قومیت کیا ہے, وطنیت کیا ہے اور اس کی اساس کیا ہے. ملت آخر میں وہ لکھتے ہیں آخری پیرا میں, ملت اسلامیہ کی اجتماعی یکجہتی ہی ہر ایک سچے مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے اور رقم بھی اسی پر یقین رکھتا ہے. لیکن مجھے ایسے حجم دان اور بے سر و سرمانی انسان کے لیے اکیلے میں اس عظیم قومی فریضے سے خدا برا ہونا ممکنات میں سے نہ. چنانچہ اپنی اس حقیر پیشکش سے اس سلسلے میں صرف ابتدا کرنا مقصود تھی کہ یوں اگر اپنے اس مختصر گروہ میں یکجہتی نام کی چیز پیدا کر سکا تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت ٹھکانے لگ گئی, کہ میری اس پرخلوص کوشش سے قوم مغرال کے باہمی روابط استوار ہو کر سواد اعظم کا جز بن جائیں. اور یہی حقیر سے ہی مشکور ہوں کہ میری نجات کا باعث ہو جائے. رحمت حق مہانا می جوید. بہت اچھے شاعر تھے میاں اعجاز نبی صاحب. جا بجا اپنی کتاب میں انہوں نے شعروں سے استفادہ کیا ہے اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. آج کے دور میں یہ اردو آلموسٹ ناپید ہوتی جا رہی ہے اور پھر فارسی کا جو امتزاج میں نے اس بک میں دیکھا وہ آج کل بالکل ہمیں نہیں ملتا. آنچہ کہ آپ ادبی حلقے سے ہوں, آپ ادب کو سمجھتے ہوں. بہرحال وہ بے شک انہوں نے یہ تعلیف جو کی تھی کتاب, اس کی وجہ سے آج بہت سے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اس کتاب کا جب ذکر ہوتا ہے کئی لوگ نیگیٹو کرتے ہیں, کئی لوگ پازیٹیو کرتے ہیں, وہ ایک لہذا سے بحث ہے. لیکن یہ بات ماننے کے قابل ہے کہ ان کی یہ کاوش جو 1977 میں کی گئی وہ اس کی وجہ سے منگرالوں کو ایک بوسٹ ملا, ایک تحریک ملی ان کو کہ کچھ نہ کچھ لکھا جا سکے. اور اس کے بعد کافی عرصے کے بعد دوسری تصنیف آئی تھی منگرا راجپوت, تاریخ منگرا راجپوت کے نام سے. سوار محمد خان صاحب نے وہ لکھی تھی. وہ بھی اس کے بعد اس کا دورہ شروع کریں گے انشاءاللہ. تو یہ لب لباب تھا وطنیت اور قومیت کا تصور نظریہ اسلام کی روشنی میں دوسرے باب میں. نیکسٹ باب انشاءاللہ تعالیٰ وہ چند دنوں میں کمپلیٹ کر کے آپ تک کی گوشت گزار کرتا ہوں. تو اس میں جو بھی ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ دوسرا باب تھا جس میں وطنیت اور قومیت کے بارے میں انہوں نے لکھا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے انتظار میں رہیں, وہ بھی جلد اپلوڈ کر دی جائے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.